حامد و مسلم اما بعد محترم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام ڈیجیٹل دور اور مطالعہ، دراصل اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا ترجمان اردو میں نکلتا ہے ماہ رفیق منزل۔ تو رفیق منزل کا ایک خاص مہینہ منایا جا رہا ہے جس کو ہم نے ماہ رفیق کے نام سے اس مارچ کے مہینے کو مختص کیا ہے، اور اس کے تحت ہندوستان بھر میں مختلف جو عیسائیوں کے زونس ہیں وہ پروگرام ارینج کر رہے ہیں۔ لکھنے پڑھنے کا اس پوری جو 20ویں صدی میں ڈیجیٹل دور میں تبدیلیاں آئی ہیں، لکھنے پڑھنے کا طریقہ بدلا ہے، اور اس دور میں لکھنے پڑھنے کے اس پورے روش کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس پر ایک بیداری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ایس آئی او دہلی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا دہلی زون کی جانب سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اس پروگرام کے تمام ہی شرکاء کا استقبال کرتا ہوں، اور چونکہ ہم آلریڈی تاخیر سے اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جو پارٹیسپینٹ ہیں اس پینل ڈسکشن کے کہ وہ شروع میں اس موضوع کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کریں 5-6 منٹ میں 10 منٹ، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میں فیصل بھائی سے گزارش کروں گا، فیصل نذیر صاحب کی جامعہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور کہ آپ ڈیجیٹل دور اور مطالعے کے حوالے سے اپنی بات شروع کریں۔ چیئر ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب، یاسر بھائی، محمد علم اللہ بھائی، ہمارے جامعہ کے دوست شناسہ چہرے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے دعوت دی، آپ لوگوں نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے اس قابل سمجھا جا رہا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں کچھ جو ہے اظہار خیال کیا جائے۔ سب سے پہلے جو یہ سوال ہے ہمارے سامنے، جو ماہ رفیق آپ لوگ منا رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ اور میں بتا دوں کچھ سال پہلے جب میں جامعہ میں بی اے وغیرہ میں تھا تو ایک پروگرام ہوا تھا کوئی تحریری، تو میں یہاں آ کے اس میں حصہ لیا تھا اور میری کوئی پوزیشن آئی تھی، تو اعزازاً یہ منزل، یہ رسالہ جو ہے 1 سال کے لیے جاری کر دیا گیا تھا۔ تو جو ہے میرے گھر 1 سال تک وہ چاہتا رہا، جب میں گھر جاتا تھا تو میگزین مجھے ملتی تھی، میں پڑھتا تھا اس پہ جو ہے، تو جو ہے میرا بڑا پرانا واسطہ ہے اس سے، کہہ لیجیے پرانا قاری ہوں میں اس کا جو ہے۔ تو جو ہے جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ڈیجیٹل جو فلڈ ہے، جو ڈیجیٹل ایکسپلوژن ہے نالج کا، اس میں جو پرنٹ میڈیا ہے، پرنٹ ایڈیشن ہے، پرنٹ میگزین ہے، پرنٹ کتابیں ہیں، اس کی اہمیت کہاں تک رہے گی؟ تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی اہمیت ویسے ہی مسلم رہے گی۔ کورونا کے دور میں یہ ہوا کہ بہت ساری میگزینس جو پہنچتی تھی، لوگوں تک جاتی تھی، اس کا چھپنا بند ہو گیا، لوگوں تک چونکہ ارسال و ترسیل اور کمیونیکیشن وہ ہو گیا تھا تو بیچ میں چیزیں بند ہو گئیں، لیکن اس کی اہمیت ابھی بھی مسلم ہے کیونکہ لوگ اسے پڑھیں گے۔ ڈیجیٹل چیزوں میں کچھ چیزوں کی بڑی آسانی ہے اور اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی دونوں کا سنگم ہونا چاہیے ہمیں جو ہے، نہ ہی جو ہے ہمیں بیسک جو ہمارا مطمع نظر ہے، جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر تک، گود سے گور تک جسے ہم کہتے ہیں، علم حاصل کرو۔ تو اس میں جو بھی چیزیں ہوں، جو بھی وسائل ہوں، ہے نا، حکمت کی باتیں ہمیں چاہے جیسے ملی، جہاں ملے، یقیناً اس کو ہمیں لینا ہے۔ تو اس سلسلے میں میگزین کی اہمیت برقرار رہے گی، بلکہ جو میگزین میں چیزیں چھپتی ہیں، عموماً دیکھیے گا جب ہم آن لائن ریفرنس دیتے ہیں، جو لوگ بھی ریسرچ کے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ آپ لکھیے ایکسیسڈ آن، ریٹریوڈ آن۔ کیونکہ کل وہ ڈیٹا غائب ہو سکتا ہے، کل وہ کمپنی، وہ ویب سائٹ، وہ پورا کا پورا پورٹل، وہ یوٹیوب ہی جو ہے یوٹیوب اڑا دیتا ہے بعض دفعہ اس کے حقوق کی اور اس کے لوازمات کی، اس کے قوانین کی پاسداری نہیں کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ دیجئے کہ ہم نے اس تاریخ کو یہاں سے یہ حوالہ لیا ہے، اب کا ہمیں پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں، لیکن آف لائن اور پرنٹ میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں آرکائیو میں، جہاں سے وہ چھپتا ہے، جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آتھینٹسٹی کہیں نہ کہیں یہیں برقرار رہے گی، اور جو ہے اس کی اہمیت یقیناً مسلم ہے، اور کتابوں کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ ہم نے ایک عمر کتابوں کے حوالے کی ہے، ہم نے ایک عمر کتابوں کے حوالے کی ہے، تب کہیں جا کے کتابوں کے حوالے ہوئے ہیں، تب لوگ ہمیں اب ایز اے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں ہماری تحریروں کو۔ بہت شکریہ۔ عمدہ گفتگو کی، اور بہت سلیقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے
ڈیجیٹل دور کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے آنے کی وجہ سے بے شک مطالعے میں تبدیلی آئی ہے، لوگوں کا ذوق بدلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی شکایت کی جاتی ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم آنے کی وجہ سے اور موبائل، نئے نئے گیجٹس اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور اس طرح کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکنیکی اور انقلابی جو ایک لہر چلی ہے، اس کی وجہ سے مطالعے کا رجحان کم ہوا ہے، عموماً لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن اس پر تحقیق بھی ہو چکی ہے اور اس پر ریسرچ بھی ہوا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت اچھے سے لکھا بھی ہے کہ مطالعے کا رجحان کم نہیں ہوا ہے، بلکہ پہلے کے مقابلے میں مطالعے کا رجحان زیادہ بڑھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نوجوانوں کے ہم نے ابھی رفیق منزل کی بات ہو رہی تھی، تو عام طور پر جب رسائل کی بات آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسالہ ہے، اس کو ہٹاؤ، یا بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھنے کے لیے جب لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رسائل کا مطالعہ نہ کیا جائے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ رسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور رسائل کے مطالعے سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسائل سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں مختصراً مل جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی 500 پیج کی کتاب یا 100 صفحے کی کتاب، 200 صفحے کی کتاب اگر پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وقت لگتا ہے اور سب کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ہے، تو ایسے میں یہ رسائل جو ہوتے ہیں وہ آپ سمجھیے کہ ایک طرح سے کیپسول کا کام کرتے ہیں آپ کو، اور آپ کو بہت کم وقت میں بہت ساری چیزیں مہیا کراتے ہیں۔ میرے خیال سے جہاں تک یہ ڈیجیٹل اس کی بات ہے تو اس میں ایک رجحان بڑھا ہے لوگوں میں، اور خاص کر کے نوجوانوں میں بھی بڑھا ہے۔ اگر ہم رفیق منزل کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ پہلے جس طرح سے رفیق منزل نکلتا تھا اور اب بھی، اور پھر دوسرے کہ مطالعے کا ذوق پروان چڑھانے میں رفیق منزل کا ایک اہم کردار رہا ہے نوجوانوں میں خاص کر کے۔ ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت خاص کر کے تحریکی حلقے میں یا اس سے باہر بھی نوجوان ایک بڑی تعداد میں لکھ رہے ہیں، اگر آپ کہیں کہ سماجی مسائل پہ، پولیٹیکل ایشوز پر اور مسلم مسائل پر بھی لکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ان رسائل و جرائد سے ہوتا ہے۔ ان رسائل و جرائد کی سب سے اچھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جنہیں بہت مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیاری یا اونچے درجے کے جرنلز میں اگر جگہ نہیں ملتی ہے تو ان رسائل میں انہیں جگہ ملتی ہے، اور وہ ایک پلیٹ فارم کے طور پر اس کو استعمال کر کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں قدم رکھنے کے بعد اس کو ایک سیڑھی بنا کر کے آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے ہم خود غازی صاحب کی مثال دے سکتے ہیں، انہوں نے ریسرچ کے حوالے سے جو کچھ کام کیا ہے اور تحقیقی اور علمی حوالے سے جو کچھ کام کیا ہے، اس طرح سے شمشاد حسین فلاحی صاحب ہیں جو حجاب اسلامی نکالتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ بھی ایک گفتگو کا موضوع ہے کہ رفیق منزل کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے یا رفیق منزل کو سیڑھی بنا کر کے لوگوں نے اچھے سماج کو ایک مطلب اچھا رائٹر ملا ہے۔ IIS میں فیکلٹی ہیں، میں یاسر بھائی سے جاننا چاہوں گا کہ مطالعہ کیا ہے، چونکہ ہمارے مخاطب آج کی گفتگو کے وہ نووس یا نئے درجے کے قاری ہیں جو بھی اس بدلتی ہوئی دنیا میں، ڈیجیٹل دنیا میں اپنے آپ کو ایڈیپٹ نہیں کر پائے ہیں شاید، ویسے یا بہت ساری مشکلات ان کو آتی ہیں، تو مطالعہ بیسیکلی ہے کیا، اور اس ڈیجیٹل ایج میں وہ اس مطالعے کے فریضے کو کیسے ادا کریں؟ السلام علیکم۔ مطالعہ کیا ہے، یہ سوال مطلب یہ کہ میرے خیال میں ہر ایک اس کا الگ اپنی طرف سے جواب دے گا، لیکن بنیادی طور پر اگر ہم اس کو سمجھیں بہت آسان الفاظ میں کسی ٹیکنیکل اور لغوی بحث میں پڑھے بغیر، تو وہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، علم حاصل کریں، آپ کی نظریں
تحریر پر سے گزریں اور وہ چیزیں آپ کے دماغ میں انفارمیشن کی صورت میں، وزڈم کی صورت میں اور نالج کی صورت میں اترتی چلی جائیں. اس کو آپ بہت وسیع تناظر میں دیکھیں گے تو یہ کتاب سے ہوتا ہوا پوری کائنات تک جائے گا. جہاں آپ اللہ کی لکھی ہوئی آیات پر جہاں پر غور کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے آپ سے کہ آپ کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطالعہ کریں اور ان پر غور کریں. تو یہ مطلب کنڈینسڈ میننگ سے لے کے پورا براڈ میننگ تک یہ وسیع ہے اور دونوں پر حاوی ہے یہ لفظ اپنے آپ میں. البتہ اگر ہم اس معنی میں اس پر غور کریں کہ جس میں ہم کتاب دیکھتے ہیں یا کوئی آرٹیکل یا مقالہ ہے یا اس سینس میں اس کو پڑھنے کی طرف اگر جائیں تو ڈیجیٹل دور کی وجہ سے امپیکٹ پڑا ہے اس میں. مطلب مطالعے کو بھی اور ڈیجیٹل دور میں مطالعے کو بھی ہر آدمی اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے. یہاں پر ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کی بات نہیں ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے بس، اور وہ ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. تو ڈیجیٹل دور کا جو امپیکٹ ہے وہ جہاں ہر چیز پر ہے، ہماری ڈیلی لائف پر ہے، وہاں مطالعے پر بھی امپیکٹ ہے. لیکن وہ کس نوعیت کا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر کوئی آدمی، جیسا بالکل صحیح کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی بالکل مایوسی کے عالم میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں مطالعہ بالکل ختم ہو گیا ہے یا تباہ ہو گیا ہے یا اس طرح کا، تو یہ صورتحال نہیں ہے. لیکن امپیکٹ پڑا ہے. تو وہ کیسے پڑا ہے، کیا پڑا ہے، اس پر ہم ایک نظر ڈال لیں. امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ پہلے مطالعہ اپنے آپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مونوپلی تھی مطالعے کی، ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہونے کی. تو آپ کے پاس اگر کوئی کام نہیں ہے اسکول کا، کالج کا، آفس کا، تو آپ میگزین اٹھا لیں گے اور کتاب اٹھا لیں گے اور ورق گردانی کریں گے اور اس کے ذریعے بھی مطالعہ ہو جاتا تھا بائی ڈیفالٹ اور آپ کچھ جان لیتے تھے اس سے. اب وہ بائی ڈیفالٹ مونوپلی نہیں ہے اس کی، ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ کی. اب آپ کے پاس موبائل ہے، اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. لیکن جہاں بات بامقصد مطالعے کی ہے وہ میں جو حال پہلے تھا وہ حال ابھی بھی ہے، بڑھا ہوگا اس معاملے میں، کیونکہ ایجوکیشن بڑھی ہے اور دیگر چیزیں بڑھی ہیں اور ڈیجیٹل ایج نے ایکسیس بڑھا دیا ہے آپ کا. پہلے جو کتابیں علامہ شبلی کی کتابیں ہم پڑھیں تو دیکھیں گے کہ وہ ماتم کرتے نظر آتے ہیں اپنی کتابوں کے مقدمات میں کہ یہ کتاب مجھے نہیں ملی، وہ کتاب مجھے نہیں ملی. اب ایک ادنا درجے کا طالب علم جو میٹرک میں ہے اور بی اے میں ہے وہ تک ان سورسز کو کھنگال سکتا ہے جو علامہ شبلی کو محنت کے باوجود نہیں ملے. تو ڈیجیٹل دور کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہم وہاں پر محسوس کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ وہ جو بائی ڈیفالٹ مطالعہ ہو جایا کرتا تھا لوگوں کا، لائبریری آنے جانے کی وجہ سے، کلب کی وجہ سے، میگزین کے سبسکرپشن کی وجہ سے اور وقت گزاری والا جو معاملہ تھا، اس میں آپ کہیں نہ کہیں کمی محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بامقصد مطالعے کی بات کریں تو ہم اس میں کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں محسوس کرتے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایج نے اس کو اور زیادہ آسان بنا دیا ہے اور آپ بامعنی مطالعہ کر سکتے ہیں، زیادہ لیول پر جا کر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ریسرچ جرنلس وغیرہ تک ایکسیسیبلٹی ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کی جو پہلے صرف بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہوا کرتی تھی. تو یہ سب دیکھ کر ہم وہ دونوں پازیٹیو اور نگیٹو دونوں چیزیں ہمیں ڈیجیٹل ایج کے حوالے سے مطالعے پر امپیکٹ کے معاملے میں ملتی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھانے کی طرف، یا جو خیر کا پہلو ہے ٹیکنالوجی کا اور ڈیجیٹل ایج کا، اس کی طرف زیادہ راغب ہوں اور لوگوں کو ان سورسز کے بارے میں ایجوکیٹ کریں کہ جہاں سوشل میڈیا اور ماڈرن ایج کی ٹیکنالوجی میں لوگ فیس بک اور انسٹاگرام ہی سے واقف ہیں، وہاں بتایا جائے کہ اکیڈمیا اور ریسرچ گیٹ نام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ خود بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے علمی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح کا اگر ہم پازیٹیو رجحان رکھیں صرف لیمنٹیشن کے بجائے تو میرے خیال میں زیادہ کنسٹرکٹیو یہ اپروچ ہوگا اور زیادہ فائدہ اس سے لوگ محسوس کریں گے. جنریشن اس میں 4 لکھا تھا، 4G، فور بٹن لکھنے کے اندر 4 لکھا تھا، پھر گاٹن لکھا تھا، فورگٹن جنریشن لکھا تھا. اور اس میں انہوں نے مطلب 4G سے لے کے موبائل سے کنیکٹ کیا تھا کہ ڈیجیٹل دور میں مطلب ڈسٹریکشنس اس قدر ہیں کہ اس سے ہماری کوگنیٹیو اسکلس پر فرق پڑ رہا ہے. اور تو ڈسٹریکشنس ہیں، ان کو وہ ہیں شاید ان کو کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، ان سے کیسے ڈیل کیا جائے، اس پر تھوڑی سی اس پہ میں یہ کہوں گا، ویسے میرے خیال میں باقی لوگ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے اپنی ایکسپیرینسز اور ایکسپیریمنٹس کی روشنی میں. میرا جو ٹیک ہے اس سوال پہ وہ یہ ہے کہ ہر ایج کے اپنے کچھ خاص آداب، اسلوب، اخلاقیات ہوا کرتی ہیں اور اس کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہوتے ہیں. تو ڈیجیٹل ایج کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہیں. آسانی کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ جو سورسز اویلیبل ہیں وہ اس سے پہلے نہیں اویلیبل تھے. نقصانات کے پہلو میں مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اتنی قدر نہیں ہوتی جن کی ہونی چاہیے. اگر آپ محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو اور وہ چیز ایزیلی آپ کو ٹپ آف دا فنگر مل جا رہی ہے تو شاید آپ اتنی قدر نہیں کریں گے. مطلب دونوں پہلو آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. لیکن ہر ایج میں آپ اس کے مطابق معاملہ کریں گے. جیسے یہ دیکھ لیجئے کہ پرانے زمانے میں جب کاغذ کے سے بھی پہلے دور میں چلے جائیں
تو حافظے کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ۔ لیکن اگر آج حافظے کی اہمیت اتنی زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں ایزیلی اپنے کاغذ پر یا اپنے موبائل پر وہ چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، تو اسی لیے انفارمیشن کا یاد رکھنا آج بہت بڑا کمال نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں وہ بہت بڑا کمال ہوا کرتا تھا۔ انفارمیشن کو ایکسیس کر لینا آج بہت بڑا کمال نہیں ہے، وہ بہت ایزی ہے، لیکن ایک زمانے میں جو بھی کاغذ والا دور گزرا ہے اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن کو ایکسیس کرنا اپنے آپ میں کمال تھا۔ لوگ فلاں لائبریری فلاں جگہ جا کر ریسورسز نکالتے تھے، کتابیں نکالتے تھے۔ تو اب جو یہ آسانیاں جو آئی ہیں، تو اب اصل کمال کیا ہے، اب آپ کی کوگنیٹیو اسکل، یعنی آپ انالیٹیکل اپروچ، انفارمیشن اویلیبل ہے آپ کو، بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے، لیکن اس سے آپ نتیجہ کیا نکال رہے ہیں، اس سے آپ کیسا انالیسس پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ پریڈکشن کس طرح کا کر رہے ہیں۔ تو ہر دور کا الگ چیلنج ہے، یعنی ایک زمانے میں چیزوں کو یاد ہی رکھ لینا اور محفوظ کر لینا چیلنج ہو سکتا تھا، ایک زمانے میں چیزوں کو ایکسیس کرنا اور انفارمیشن لوگوں کو براڈ کاسٹ کرنا ایک چیلنج ہو سکتا تھا۔ آج کا چیلنج اصلاً انالیٹیکل اپنے آپ میں ہے کہ جو سورسز اویلیبل ہیں، جو نالج اویلیبل ہے، آپ کس طرح سے کم وقت میں اس پر دسترس حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک ہے کہ ایک سیلاب ہے نالج کا، آپ کے پاس وہ ٹیکنیکس بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکیں، دیکھ سکیں، جائزہ لے سکیں اس کا، اس پر کمانڈ حاصل کر سکیں، اور یہ بھی کہ آپ اس کو انالائز کر کے نتائج نکال سکیں اور بہتر نتائج نکال سکیں، اور اس پر پھر ڈیبیٹ ہو۔ ضروری نہیں کہ میرے نتیجے سے آپ متفق ہو جائیں یا آپ کے کنکلوژن سے میں متفق ہو جاؤں، لیکن یہ کہ علمی سفر اسی طرح جاری رہ سکتا ہے۔ تو آج کے دور کا جو چیلنج ہے اصلاً وہ کوگنیٹیو اپنے آپ میں ہے۔ رہی بات ڈسٹریکشنز کی، تو وہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ہر سائیڈ ایفیکٹ کی طرح اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل کا بہت فائدہ ہے، لیکن اگر ڈسٹریکشن آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ ایک سوئچ آف ٹائم بنا لیجیے اپنا، جس میں آپ صرف کاغذ والا مطالعہ کریں گے مثال کے طور پہ، یا اپنے لکھنے پڑھنے کا کام کریں گے۔ اس وقت آپ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھیں گے، اس وقت آپ واٹس ایپ نہیں چیک کریں گے، فیس بک پہ نہیں دیکھیں گے۔ تو ایسا اگر آپ ٹائم بنا لیتے ہیں اپنا، تو آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، یا اور بھی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اس ایج نے ملٹی ٹاسکنگ کو بھی فروغ دیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، یہ پرسنل ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اس سے نقصان اٹھاتا ہے، لیکن ان سائیڈ ایفیکٹس کا حل موجود ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو خیر آباد کہہ دیں، ڈیجیٹل ایج سے ہٹ کے صرف اپنے آپ کو پرانے دور میں محصور کرنے کی یا اس دور کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ تو طرز کہن پہ اڑنا اس کا حل نہیں ہے، بلکہ حل یہ ہے کہ آپ مطابقت پیدا کریں اپنے اندر، اور جو کچھ چیزیں اویلیبل ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ نہیں، یہ بہت اچھا سوال تھا کہ آپ کو ایک حدیث شریف سرچ کرنی ہے، سوچے جائے کہ آپ بخاری شریف تلاش کریں، پتہ کریں کہ بخاری شریف کس لائبریری میں ہے، کس باب میں ہے، اور کس بعض دفعہ کئی جلدوں میں ہوتی ہے کہ وہ کئی والیومس میں ہوتی ہے، تو کس والیوم میں ہر شخص آسانی کی طرف جاتا ہے اور فوراً سرچ سے فوراً نکال لیتا ہے۔ لیکن جب آپ پرنٹ اور جو ہے فزیکل بکس میں جاتے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھتے ہیں، آپ اس مقصد تک اور اس حدیث تک پہنچنے کے چکر میں جو کئی صفحات پلٹتے ہیں، کئی چیزوں پہ نظر مارتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں، حاشیہ پہ دیکھتے ہیں، بین السطور، ریفرنس، پریفیس، فٹ نوٹ، یہ سب پہ جو نظر پڑتی ہے نا، یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ جو جیسے لائبریری میں ہم ایک کتاب ڈھونڈنے جاتے ہیں، we might not get the exact books, but we will find a lot of other books, other useful stuff as well. So فارسی کی ایک کہاوت ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہر چیز دودھ برایا دیر نہ پائے۔ جو بھی چیز آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہو جاتی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ جو چیز آپ کو بڑی مشکل سے، پرانے زمانے میں جو محدثین تھے وہ ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، تو اس کی اہمیت تھی، اس کا ان کی یاد دہانی، اس کی قدر تھی۔ وہ قدر کہیں نہ کہیں ہم جو ایزیلی مل جاتی ہیں ہمیں چیزیں، وہ ہم کھو دیتے ہیں۔ تو ایزیلی تو مل جاتی ہے، لیکن وہ دیر تک پھر ٹھہراؤ اس میں نہیں۔ یہ میں حماد نے بڑا اچھا سوال کیا تھا ڈسٹریکشن والی بات، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت موسٹلی لوگ یہ پرابلم فیس کرتے ہیں، اور یاسر بھائی نے اس پر گفتگو کی اور کئی اہم باتیں انہوں نے بتائیں۔ اس کے بارے میں ایک ویسٹرن رائٹر ہیں، ان کا نام ہے، نام ابھی میں بتاؤں گا، میرے ذہن سے ابھی فی الحال اتر رہا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے ایٹ دیٹ فراگ۔ تو اس میں وہ اس پرابلم کا حل بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا وقت متعین کرنا چاہیے اس کے لیے، اور اگر جس وقت آپ پڑھنے کے لیے کوئی بھی وقت ہے، سب سے پہلے تو آپ کو ٹائم ٹیبل اپنا بنانا چاہیے، اور اس میں انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کامیاب شخص کو آپ دیکھ لیجیے، کسی کو بھی، چاہے وہ علمی میدان کا شخص ہو، یا آپ لیڈر ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں بزنس مین ہو، یا اور ایکٹر ہو، یا کوئی بھی ہو، تو انہوں نے بتایا ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ بیسک خوبی ہے،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس شخص کو ٹائم ٹیبل بنانا آتا ہے، یعنی ٹائم پر قابو ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ موب کیپچرنگ کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور تیسری چیز وہ بتاتے ہیں مطالعہ۔ اور ظاہر ہے کہ ہم یہ اکثر لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ آخر ان ڈسٹریکشن سے ہم کیسے بچیں، تو بس اس کا وہی حل ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل متعین کریے، پرٹیکولر ٹائم میں مجھے یہ پڑھنا ہے، اور اس وقت آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رہنا پڑے گا جو بھی گیجٹ ہیں، جیسے مان لیجیے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، یا آپ کا موبائل ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو اس سے آپ کو اس کے لیے دور رہنا پڑے گا، ورنہ بصورت دیگر میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ واقعی ایک بہت مشکل وہ ہے۔ جو ڈیجیٹائزیشن پر جو بات ہو رہی ہے، تو میرا ماننا ہے اور سوال بھی ہے کہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے، ہم بک اورینٹیڈ ہوتے تھے پہلے، ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی تھیں، بہت ساری چیزیں، اور وہ اوریجنل سورس میں ہوتی تھیں، لیکن آج جتنا بھی میری اپروچ کے مطابق جتنے بھی ڈیجیٹائزیشن ہے وہ زیادہ تر ویسٹ کے ذریعے ہے، اور ان ویسٹ کے ذریعے جو اورینٹل ہیں جتنی بھی ہے میری اپروچ کے مطابق، باقی اور جو ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن تو ہم ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹ ہوتے ہیں، جیسے ابھی بات چلی ہے، تو میرے حساب سے بک مطالعے میں جو ریڈنگ ہے جو وہ ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ نیگیٹو اسپیکٹ میرے حساب سے زیادہ بیٹھیں گے، کیونکہ اس میں ملاوٹ کی ترمیم کی زیادہ گنجائش ہے۔ تو جو ڈیجیٹائزیشن ہے اور بک میں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے، یا اور لوگ بتائیں گے کہ ہم بک اورینٹیڈ بنیں، کیونکہ آنے والا جو زمانہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ہم ایک وقت آئے گا قرآن کو بھی ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ ابھی ہمارے سامنے ہم نے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بخاری کی کوئی شکل بھی نہیں دیکھی ہے اس ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے، اور آگے ایک وقت آئے گا کہ بٹن دبے گا اور وہ وہاں سے ریز ہو جائے گی۔ تو بک اورینٹیڈ بننے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے، اور یہ کیسا رہے گا؟ یعنی کانسپریسی تھیوریز سے اگر اٹھیں، کیونکہ اپنے آپ میں بڑا چیلنج ہے، جیسے کتابوں کے بارے میں مثال کے طور پہ کوئی کہہ سکتا تھا آج سے 1000 سال پہلے مثال کے طور پہ کہ سارے صفحات جل جائیں گے، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ کسی سے کیوں؟ امام غزالی کا واقعہ مشہور ہے کہ ڈاکو نے ان کے قافلے پر حملہ کیا، ان کی کتابیں سامان لے لیا، یہ سوچے کہ مال و دولت ہوگی، ان کو بڑا وہ غم ہوا کہ بھئی میری کتابیں جا رہی ہیں، کہا کہ میری کتابیں مجھ کو لوٹا دیجیے، آپ کی کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو کہا، ڈاکو نے کہا، بڑا مشہور واقعہ یہ اس طرح سے بن گیا کہ بھئی وہ نالج کیا آپ کی جو آپ کی کتابوں کے ذریعے ہو، اور میں لے کے بھاگ جاؤں اس کو، تو انہوں نے چیزیں یاد کر لیں۔ تو یہ ایک ٹھیک ہے، ان کی ایک بڑی شخصیت سامنے آئی اور آپ اس سے انسپائر ہوں اور چیزوں کو اپنے ذہن میں بھی مستور کریں، لیکن یہ کہ یہ آرگومنٹ وہاں پر بھی آ سکتا ہے، اور آپ یقیناً اسے ایگری نہیں کریں گے کہ ہر چیز کو یاد ہی کر لیں، کیونکہ اس کی ایک محدود کیپیسٹی ہے، نہ ہر چیز اس لائق ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، آپ چیزوں کو فوراً ریفر کر سکتے ہیں۔ تو اسی آرگومنٹ کو ایکسٹینڈ کر کے آپ ڈیجیٹل دور میں بھی آئیں گے، جہاں آپ کتابوں سے بھی آگے بڑھیں گے۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں، دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو کاغذ کی کتابوں تک محدود کر لیں، یہ آپ بالکل اطمینان سے کر سکتے ہیں، اس کے فائدے بھی ہو سکتا ہے آپ کو ہوں، لیکن آپ دنیا کو پیچھے نہیں لے جا سکتے جو آگے بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کو دنیا جس رخ پر جاری ہے اس میں جو خطرہ ہے اس سے آگاہ ضرور کیجیے، لیکن اس کے جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہیں جو لوگوں کے ذہنوں تک نہیں ہیں، جیسے میں ابھی اکیڈمیا کا ریسرچ گیٹ کا نام لیا کہ لوگوں کو ایسی ریسرچ اور علمی سائٹ سے متعارف کرایا جائے، ایسی سائٹ سے متعارف کرایا جائے جہاں وہ ایزیلی کتابوں کے PDF لے سکیں، جہاں وہ اپنا علمی طور پر کنٹریبیوٹ کر سکیں، سرچ کرنے کے لیے ان کو آتھینٹک انفارمیشن کہاں ملے، علمی انفارمیشن کہاں ملے، صرف google.com پہ کریں کہ scholar.google.com پہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں ہم بتائیں لوگوں کو تاکہ وہ آتھینٹک نالج تک پہنچیں۔ یہ خدشہ میرے خیال میں اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا ساری کتابیں جل جائیں گی، اسی طرح سارا انفارمیشن ہٹ جائے گا، تو اس کا اتنا زیادہ سینس نہیں ہے۔ آپ اس سے یہ نتیجہ ضرور اخذ کر سکتے ہیں کہ چیزوں پر آپ کا بھی کنٹرول ہو، آپ کے یہاں بھی انجینئرس ہوں، آپ کے یہاں بھی ڈیجیٹل اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ موجود ہوں، ٹیکنالوجی کے ماہر، سافٹ ویئر انجینئرس اور تمام لوگ، ایسی ویب سائٹس ہوں، بڑی بڑی لائبریریاں جیسی ہوتی ہیں ڈیجیٹل لائبریریاں، ویسی لائبریریز آپ کے پاس ہوں۔ تو ہمیں دنیا کو ہم پیچھے نہیں لے جا سکتے، خصوصاً ٹیکنالوجی کے میدان میں، نہ ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس رخ پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں جو خیر ہے اس سے ہم استفادہ کرتے رہیں، اس خیر کو بڑھاتے رہیں، اور اس میں جو شر کا پہلو ہے، جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کو ہم جتنا محدود کر سکیں، جتنے نسخے اس کے لیے ہمیں مل سکیں اور جس سے مل سکیں، وہ ہماری گمشدہ میراث ہے، وہ حکمت، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے خیال سے بڑی اہم باتیں آئی ہیں اور اس حوالے سے بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے ایک ہمارے بھائی صاحب نے یہ کہا کہ
हालांकि ये एक मफरूज़ा है कि अगर मतलब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। बहरहाल ये एक सोचने वाली बात है और इस पर मुमकिन है कि गाजी भाई बेहतर अंदाज में रोशनी डालेंगे। कुरान मुझे भी लगता है कई मरतबा, हालांकि इसके ऊपर एक तहकीक करने की ज़रूरत है कि कुरान मजीद में भी जो कसम खाई गई है ना, वो किताब और कलम की कसम खाई गई है। तो अब ये एक सोचने वाली बात है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्या हैसियत है या क्या वो है। लेकिन हमारा जो मकसद है बहरहाल वो ये है कि इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि हम मुताला कैसे करें। अमूमन आप देखेंगे कि बात ये होती है कि मुताला किया जाए, ये ऐसे ही है जैसे जानवर को जिस तरह से हाँकते हैं उस तरह से हाँक दिया जाए। लेकिन पढ़ने का बहरहाल एक मकसद होता है कि हम जो कुछ भी उससे पढ़ रहे हैं हमें उससे क्या अखज़ कर रहे हैं और हमें उससे क्या हासिल हो रहा है। तो इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि मुताले का एक आइडियल तरीका क्या है और किस अंदाज से हम उसको मुताला करें। तो मेरे ख़्याल से हालांकि यहाँ पर ये इतना वक्त नहीं है कि इस पर तफसील से गुफ्तगू की जाए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे नौजवानों को ख़ुसूसी तौर पर उनकी मार्टिन जे एडलर की जो किताब है हाउ टू रीड अ बुक, इसका मुताला करना चाहिए। इसी तरह से शेख हमज़ा यूसुफ जो जैतूना कॉलेज के एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरबराह भी हैं, बानी भी हैं, हाँ, तो उनका 2 लेक्चर है हाउ टू रीड अ बुक, 2 पार्ट में है, 1-1 घंटे का है, तो वो भी बहुत उम्दा है। और ख़ास करके एडलर ने जिस हवाले से गुफ्तगू की है तो वो हमारे क़ुदमा ख़ास करके मुस्लिम मुफक्किरीन जो हैं उनको जब वो तनकीद का निशाना बनाते हैं गज़ाली वगैरह के ऊपर और इब्न खल्दून वगैरह को कोट करते हुए, जो उनका मनफी तौर पर उनको जिस अंदाज से वो लेते हैं, तो शेख हमज़ा यूसुफ ने उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया है कि जो हमारी एक मीरास है, जो हमारी एक रिवायत है, वो किस कदर रिच है और हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और वेस्टर्न्स उसको किस तरह से तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते हैं। हालांकि वेस्टर्न ने खुद उससे किस कदर इस्तेफादा करके खुद उन्होंने एक आप ये कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक धीरज के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मुताला कैसे बेहतर करें, इस हवाले से लॉन्ग विच सिटी कॉलेज के प्रोफेसर ब्रकनर की 16 लेक्चर्स हैं जिसमें उन्होंने नोट्स कैसे बनाएं, एक अच्छा तालिब इल्म कैसे बने और ये बेहतर किताबों से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज में बेहतर इस्तेफादा कर सकते हैं। इसी तरह से नोट अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएं, किताबों का इंतखाब कैसे करें, इन तमाम मौज़ूआत पर उन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है और मुझे लगता है कि हर नौजवान को वो सुनना चाहिए। तो ये कुछ बात है। मुताले के ज़िमन में यही पूछ रहे थे कि बुक के थ्रू करना और ये लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के जो भी प्लेटफॉर्म है, जो मीडियम है, वीडियो ऑडियो, तो इनके बारे में भी कुछ थोड़ी रोशनी है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे पास अगर दोनों ऑप्शन हो, प्रिंट भी है, डिजिटल भी है, तो और हम स्क्रीन पे इतना टाइम लगाते हैं, लैपटॉप से निकले तो टैब पे, टैब से निकले तो मोबाइल पे, मोबाइल से निकले तो टीवी पर, इसमें जो है प्रोजेक्टर पर, हम उसी के आदी हो गए और यकीनन उसमें आसानी लगती है। हमें क्या लगता है, ऐसे बैठे हैं, सुने हैं, एक आदमी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम बना रहे हैं। और पढ़ना अपने आप में एक एक्सरसाइज है ना, उसके साथ आप मोबाइल नहीं चला सकते हैं, जैसा लैपटॉप देखते हुए आप कर सकते हैं, किसी के बारे में सोच नहीं सकते हैं और कहीं बात, क्योंकि आपको फोकस देना पड़ेगा किताब पर, तब आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आप यहाँ तक पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, दोबारा पढ़ेंगे, लगेगा समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ेंगे, आपको लगेगा बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है, चलते हैं वीडियो की तरफ। बट ये जो पढ़ने वाली हैबिट है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए उसको बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में जो सिर्फ वीडियो की आदत है वो नुकसान देने वाली है। सो इस हैबिट को बरकरार रखना है, खुद के अंदर भी, आने वाली नस्लों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, कि बुक्स का और किताबों का मुताला ज़रूर करें, क्योंकि वो असल जो उसमें जो नॉलेज मिलती है हमें, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा जहन पूरा उस पर होता है, जो कि स्क्रीन पर वैसी बात हमें नहीं होती है। स्क्रीन के साथ हम चला भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, जहन भी इधर है, जो कि उसमें नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि फोकस की बात आपने की कि हम तवज्जो कैसे दें, हम कंसंट्रेशन पे कैसे करें। तो इस सिलसिले में जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी है वो बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं, बुद्धा कहते हैं, ईट व्हेन यू आर ईटिंग, वॉक व्हेन यू आर वॉकिंग, स्लीप व्हेन यू आर स्लीपिंग, कि भाई एक टाइम में एक ही काम करो,
मल्टीटास्किंग मत करो। आप लैपटॉप या i7 का प्रोसेसर वाला लैपटॉप नहीं हो, आप इंसान हो, है ना। हम कहा गया कि जो खाना खाते वक्त मोबाइल पे देखते हैं या इधर देखते हैं तो उनको ना उस ग़िज़ा की सही नशोनुमा नहीं मिलती है, उससे बीमारियां मिलती हैं और वो खाना आपको बराबर लगता नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो खाइए खुश व खुर्रम खाइए, अच्छे से खाइए, खुदा का शुक्र अदा करके खाइए, तो वो बदन को लगता है जो है ना। और ना आप कुछ भी खा रहे हैं, जहन कहीं और है, स्क्रीन पे है, क्या जा रहा है पता नहीं, तो उसमें जो है ना, तो ये जो फ़िलॉसफी है या दूसरे लोग जो भी अब बाज़ लोग जो है योगा बोलते हैं कि योगा करने से जहन मरकूज़ होता है, या नमाज वगैरह फ़जर के बाद कुछ लोगों को मैंने देखा है अकाबिरीन को बैठ करके जो है ज़िक्र फ़िक्र करते हैं, उससे जो है अगर तवज्जो आपकी मरकूज़ होती, जो भी आपके लिए काम करता है आप उसको कीजिए। और वही है कि जो है अगर आपके पास टाइम है, एक तो ये है कि आपके पास वक्त कम है, आप ऑलरेडी डेडलाइन पे चल रहे हैं, तो जाहिर है आप किताब और जल्दी से जो है सर्च करेंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे और जो है उसको जल्दी तक उस नतीजे तक पहुंच के आप अपनी रिसर्च, किताबें, आर्टिकल पूरी करेंगे। बट यू हैव अ लग्जरी ऑफ टाइम, घर पे हैं, तो किताबों को और फिज़िकल बुक्स ही मैं रिकमेंड करूँ। देखिए इस पर बहुत गुफ्तगू हो सकती है कि डिजिटल ज़्यादा बेहतर है या फिज़िकल, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके अपने कंफर्ट के ऊपर है कि आप ज़्यादा किस में कंफर्ट हैं। अगर आप डिजिटल में कंफर्ट हैं तो डिजिटल मतलब हाँ, अगर आप डिजिटल में कंफर्ट हैं तो डिजिटल में भी मिलियंस ऑफ मटेरियल्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेफादा कर सकते हैं। मसला ये है कि हम उससे इस्तेफादा कैसे करें। जैसे अगर जब डिजिटल की बात आती है तो उमूमन आम तौर पर हमारा जहन यही जाता है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स या ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च जर्नल तक हमारी रसाई है, और कुछ और थोड़ा सा आगे बढ़े तो यूट्यूब वगैरह में कोई अपने मसले का हल ढूंढते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डिजिटल जिसको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किंडल में लाखों की तादाद में किताबें हैं और बहुत सस्ते तौर पर दस्तयाब हैं, तो हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और बहुत मुझे लगता है कि आप मतलब लाइब्रेरियाँ उसमें महफूज हैं, और अगर कोई किताब आप हासिल करना चाहते हैं तो मुफ्त में भी वो दस्तयाब हो जाती हैं किंडल के लिए, और आप कीमतन भी ख़रीद सकते हैं। इसी तरह से इधर तकरीबन 5-6 सालों में एक बड़ा अच्छा रुझान डेवलप हुआ है, वो है ऑडियो बुक्स का। आप दुनिया के बड़ी से बड़ी किताबों को अगर आप ऑडियो बुक की शक्ल में ढूंढेंगे तो वो आपको किताब मिल जाएगी। अब ये है कि उस ऑडियो बुक से हम कैसे इस्तेफादा करें। तो उस ऑडियो बुक से आप यूँ इस्तेफादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप कोई गाना लगाएं या कोई इस तरह की चीज़ इंटरटेनमेंट के लिए लगाएं, अगर आप इस ऑडियो बुक को अपने इंटरटेन का ज़रिया बनाते हैं और आप वही ऑडियो बुक चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप रोज़ाना जा रहे हैं यहाँ से लाजपत नगर अपनी कार के ज़रिए, या मान लीजिए स्टूडेंट से जामिया जा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आम तौर पर मतलब ये थोड़ा सा वो भी ख़तरनाक भी हो सकता है कि हम इधर सड़क गाड़ी जा रही है और हम अपने सुनने में मगन हैं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप हेडफोन लगाएं और आप जा रहे हैं अगर जामिया, तो रोज़ाना ही आप जाते हैं, आपको सड़क भी पता है, सारी चीज़ें पता हैं कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर क्या है, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर गौर करने की ज़रूरत नहीं। तो वैसे में आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, अपना हेडफोन लगाया, आप सुनते हुए जा सकते हैं, आ सकते हैं। इस तरह से 15 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में आप अच्छी किताब, 1 किताब 2 किताब आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत आइडियल, मतलब ये कोई ऐसी बात है, आपको हैरानी होगी, लेकिन करने वाले इस तरह से करते हैं। मैं खुद इसका मतलब मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह से 10 किताबें ख़त्म की हैं और इसका फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप आज़मा सकते हैं। इसी सवाल के एक पहलू पर मैं ख्याल में समाप्त कर देना बेहतर है कि डिजिटल या प्रिंट वाली बहस जब छेड़ेगी तो जैसा कि कहा गया बहुत लंबी गुफ्तगू होगी उस पर, और हर तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की दलाइल आएंगी। और मैं ज़ाती तौर पर अपना ये कहूँगा, पुराना आदमी हूँ तो मेरा जो रुझान है वो कागज़ की तरफ है। उसकी जो खुशबू है या जो इल्मी गहराई है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सूट करती है, और दुनिया को एक एज लगेगी जो डिजिटल वाला मामला है उससे अकस्टम होने में। तो यहाँ ये बात नहीं है कि आप दुनिया को पीछे ले जाइए, लेकिन ये कि आप कैसे इल्म हासिल करें, ये आपकी अपनी ज़ाती चॉइस है। और अगर आप
کور ٹیکسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. البتہ اس بات سے میں ایگری ہوں جو کہ کہی گئی کہ آپ کا کمفرٹ یہاں پر اصل میٹر ہے, لیکن اس لفظ سے آپ مس لیڈ نہ ہو جائیں, اسی لیے میں اس کمفرٹ کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ وہ کمفرٹ کا مطلب کیا ہے. اس کمفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی طور پر کتابوں کے مطالعے میں, اور مطالعے سے مراد ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک کتاب کو ختم کرنے میں کہاں کمفرٹ محسوس کر رہے ہیں, کاغذ میں کہ اسکرین پر. کمفرٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کی ورڈ سرچ کیے, ایک سینٹینس پڑھے وکیپیڈیا سے اور 1 گھنٹے میں 10 سائٹس کا ایک سینٹینس پڑھا, ایک چیز لکھ دی اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا ہے. تو یہ وہ سنسیئر مطالعہ نہیں ہے جو جس کو مطالعہ ہم کہہ رہے ہیں. تو آپ اگر ای بکس پڑھے جا رہے ہیں تو آپ اچھی بات ہے, کچھ لوگوں سے نہیں ہو سکتا یہ, لیکن یہ کہ اگر آپ کر رہے ہیں اس کام کو, ای بک پر ای بک پڑھے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب کہ آپ ڈیجیٹل ایج میں کمفرٹ لیول پر ہیں ای بک پڑھنے کے معاملے میں. ہر ایک سے نہیں ہو سکتا یہ, لیکن اگر آپ نہیں محسوس کر رہے ہیں تو آپ کتابیں پڑھیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اسی میں ایک بات یہ کہ ہر کتاب کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جو سنسیئرٹی ہوگی وہ دوسری چیزوں میں کے پڑھنے کے دوران نہیں ایکسپیکٹڈ ہے. تو قرآن اور حدیث کو مطالعہ کرنے کا ایک الگ معاملہ بھی سجیسٹ کیا گیا کہ فجر کے بعد آپ وقت نکالیے, ذکر و فکر کیجیے, قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے. بہت صحیح سجیشن ہے. لیکن یہ کہ دنیا میں انفارمیشن ایکسپلوژن ہے, ہر وقت نالج آ رہی ہے, کتابیں آ رہی ہیں, تو ہر کتاب کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ آپ اس پر اپنا بہت زیادہ وقت لگائیں, خریدیں. تو کچھ کتابیں اس لائق ہیں کہ آپ ان کو خریدیں, پڑھیں, باضابطہ مطالعہ کریں, خلاصہ لکھیں, اس کے بارے میں بحث کریں. لیکن یہ کہ کچھ کتابوں کی سمری پڑھنے سے کام چل جائے گا. نیٹ پر آپ دیکھیں کچھ کتابوں کو صرف سننے سے بات بن جائے گی, کچھ کتابوں کو کا ریویو کسی دوسرے سے سن کر ہو جائے گا. کہا جاتا ہے کہ کسی کتاب کا صرف مقدمہ پڑھنا کافی ہے, کسی کتاب کو صرف دیکھ لینا کافی ہے, کسی کتاب کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا, کسی کتاب کو کئی بار پڑھنا ہوگا. تو یہ سینس جب آپ مطالعہ کرتے رہیں گے تو ڈیولپ ہوگا, اور اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس جرنی پر آئیے, اپنے بزرگوں سے, دوستوں سے مشورہ کیجیے, اور اسی جرنی میں, اسی سفر میں آپ سیکھیں گے. لیکن یہ کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں اور مکمل کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ پارشل مطالعے کا فائدہ ہوتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن وہ فائدہ پارشل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مکمل چیزوں کو پڑھیں گے تو پورا آرگومنٹ جو مصنف ڈیولپ کر رہا ہے اس کو آپ جانیں گے, اس پر تنقید کریں گے. ضروری نہیں کہ اس سے آپ ایگری ہوں, لیکن اس تھاٹ پروسیس کو جاننے, سمجھنے, اس سے مکالمہ کرنے میں جو فائدہ آپ کو ہوگا وہ یوں ہی کہیں ایک جملہ یہاں سے کہیں جملہ وہاں سے پڑھنے میں نہیں ہو سکتا. یاسر بھائی نے بڑے عمدہ ایک بات کہی, وہ یہ ہے کہ آپ چوزی بنیے. میرے خیال سے ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہر طرح کی چیز, ایون کہ ہر کتابیں, ٹھیک ہے کروڑوں کی تعداد میں کتابیں روزانہ چھپ رہی ہیں, لکھی جا رہی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ساری کتابیں پڑھنے کے لیے ہیں آپ کے لیے. اس میں آپ کو بہت اسپیسیفک مطلب چوزی بننا چاہیے. اور چوزی کیسے بنیں گے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اساتذہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, آپ اسکالر سے, دانشور سے, اور جو اچھے لوگ ہیں آپ کے سماج میں, معاشرے میں, آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جو لوگ اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں, جیسے انگلش کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ہاؤ ٹو ریڈ اے بک, جے ایڈلر والی, اسی طرح سے جو لوگ اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ایک کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں, میری محسن کتابیں. یہ سید سلیمان ندوی صاحب اور علی میاں ندوی صاحب جس زمانے میں میرے خیال سے افضل یا کس کے ایڈیٹر تھے, تو اس وقت انہوں نے مختلف بڑے بڑے لوگوں سے, جیسے عبدالماجد دریابادی, سید سلیمان ندوی, اور بھی یہ مناظر حسن گیلانی اور مولانا مودودی, اور بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے کہ ان کی محسن کتابیں کون سی رہی ہیں, اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. تو وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک کتاب ہے میرا مطالعہ, جو مرکزی مکتبہ نے شائع کیا ہے, جسے تابش مہدی صاحب نے ترتیب دیا ہے. اس میں مختلف لوگوں سے سوالات کیے گئے ہیں, اور اس میں لوگوں نے اپنے مطالعے کے طریقے کو بتایا ہے, اور اس میں بھی کئی بڑے بڑے نام ہیں, اور اس میں انہوں نے ہر طرح کی باتیں کی ہیں. مطالعے کی اسپیڈ کیسے بڑھائیں, کتابوں کا انتخاب کیسے کریں, کتاب پڑھیں کیسے, اور کائنات کا مطالعہ کیسے کریں, کتابوں کا مطالعہ کیسے کریں. اسی طرح سے رفیق منزل نے بہت پہلے ایک نمبر شائع کیا تھا, مطالعہ نمبر. میرے خیال سے اس کا بھی مطالعہ کرنا بہت مفید رہے گا. تو نوجوانوں کو اس سلسلے مطلب ان ذرائع کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے. ٹاپک ہے وہ تو ظاہر ہے اس میں آپ کو سرسری اور ڈیجیٹل تو کام چلے گا نہیں, بہت سارا پرنٹ کرانا ہے, بہت زیادہ وقت لگانا ہے, اس میں آپ کو ایکسپرٹ بننا ہے. اخبار کے مطالعہ میں آپ سرسری کر لیتے ہیں, جو اپنے کام کا ٹاپک لگتا ہے اس آرٹیکل کو ہم پڑھ لیتے ہیں. تو میں بھی جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی دن ہمیں کوئی اور کام ہے, ہم کہیں اور مصروف ہے, تو لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ ہم نے جو ہے ڈیجیٹل بک لگا دی. میں نے الف شفق کی 14 رولز آف لو جو ہے وہ ایسے ہی ڈیجیٹلی ہی سنا ہے,
تو اچھا لگتا ہے، چیزیں کان میں گزرتی ہیں، کچھ وکیبلری، کچھ شناسائی ایسے ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کا وہ مقام اور وہ ربط اور وہ تو اتنی گہرائی اور گہرائی آپ کے اندر نہیں آ پائے گی جو اس طرح پڑھنے سے آتی. لیکن ایک سرسری اور ایک یہ کہنے کے لیے کہ چلیے ہم نے کچھ تو سنا ہے، وہ ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی بھوک ہے، کتنے ووریشس ریڈر ہیں آپ، کتنی تڑپ ہے اور کتنا آپ نالج انفارمیشن گین کرنا چاہتے ہیں، اس پہ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ خوب پڑھیں گے، خوب آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اب میں آخر میں اس پروگرام کو چیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب. آپ زندگی نو کے مدیر ہیں، یہ تعارف سب سے موضوع ہے یہاں پر. میں آپ سے گزارش کروں گا 20 منٹ کا وقت ہے، آپ اس میں اس پوری گفتگو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تو میں نے بہت لطف اٹھایا آپ حضرات کی گفتگو سے، اور موضوع کے بہت سارے گوشے آپ حضرات نے پیش کیے. میں سب کو نکات کی صورت میں یہاں درج بھی کرتا گیا تاکہ آخر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو یہ جو سوال ہے کہ ڈیجیٹل مطالعہ یا فزیکل مطالعہ کون سا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ مطالعہ کرنا چاہیے. ہمارا جو کرائسس ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت خاص طور سے اردو دنیا کا، وہ ڈیجیٹل یا فزیکل کا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے مطالعے کا ہے. اور اس کو مطلب یہ کہ آپ جب پوری دنیا کے اس جو لٹریچر کی جو حرکیات ہیں اس کے اوپر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری مطلب یہ کہ مطلب مشہور روزگار کتابیں، مشہور زمانہ کتابیں جو کروڑوں کی تعداد میں چھپتی ہیں، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، تو اردو زبان میں ان کے ترجمے کی نوبت آ ہی نہیں پاتی ہے، یا کبھی آتی ہے تو بہت بعد میں آتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کے جو قارئین ہیں وہ بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، تعداد بہت بڑی ہے لیکن وہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے ہمت افزائی نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا، کہ لوگ جو ہے وہ اردو قارئین کے لیے چیزیں فراہم کریں. تو جو صورتحال ہے وہ مطلب یہ کہ اچھی نہیں ہے مطالعے کی. تو سب سے زیادہ زور جو ہے وہ مطالعے پر دینا چاہیے، اور اس پر دینا چاہیے جیسا کہ آپ حضرات نے بھی کہا کہ آپ ڈیجیٹل مطالعہ کر سکے تو ڈیجیٹل مطالعہ کیجیے، اور فزیکل مطالعہ کر سکے تو فزیکل مطالعہ کیجیے. لیکن مطالعے کا شوق جو ہے وہ ایک تو بجھنے نہیں پائے بلکہ اس کو آپ بڑھاتے رہیں. تو جتنا زیادہ آپ مطالعے کا شوق بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ پھر وہ شوق اپنی راہیں نکالے گا، شوق اپنی راہیں نکالے گا. جہاں تک کہ انتخاب کی بات ہے کہ کتابوں کا انتخاب ہو، بہت اچھی بات ہے، ساری کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ انتخاب کی صلاحیت یہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، بجائے اس کے آپ کسی سے مشورہ لیں کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں. آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ صلاحیت جو ہے یہ بھی مطالعہ کرتے کرتے آئے گی. تو پڑھتے پڑھتے پھر آپ کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے. اسی میں وہ ذوق جو ہے وہ نشو و نما پائے گا. اور یہ بات بھی اہم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو ہمیں پوری پڑھنا چاہیے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مطالعے کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ فوری معلومات حاصل کرنا، تو اس کے لیے تو آپ جہاں معلومات ہے وہاں آپ پہنچ جائیں، جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہاں پہنچ جائیں اور وہاں سے لے لیں. لیکن ایک ہوتا ہے اپنی شخصیت کے اندر ایک علمی اساس تشکیل دینا، ایک علمی قاعدہ بنانا. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کتابیں جو کہ بنیاد گزار ہوتی ہیں اور بنیاد تشکیل دیتی ہیں، ایسی کتابوں کو شروع سے آخر تک پڑھا جائے. تو یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی خاص فلسفے پر یا اصول فقہ پر یا اس طرح کسی اس پر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو وہ جب تک کہ اصول فقہ کی یا فلسفے کی اس خاص میدان کے پوری مطلب جو بنیادی کتابیں وہ شروع سے آخر تک نہیں پڑھ لے گا، اس وقت تک اس کا وہ بیس ہی نہیں بن سکے گا جس کی بنیاد پر وہ گفتگو کر سکے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور پھر میں تھوڑا سا ادھر آؤں گا جو آپ حضرات نے بیان کیا
رفیق منزل کے حوالے سے میں بات کروں گا، ہے نا، رسالوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ پرنٹ میڈیا کے کیا مسائل ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے کیا مسائل ہیں۔ تو پرنٹ میڈیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کے رفیق منزل کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے زندگی نو کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور بھی رسالے اس پہ شاکی کہ ڈاک والے جو پہنچاتے ہی نہیں، ہے نا، آپ نے خرید لیا، یہاں سے پوسٹ بھی ہو گیا اور اس کے بعد وہ پہنچا ہی نہیں۔ اچھا پہلے کیا تھا، پہلے سب کچھ چونکہ ڈاک کے ذریعے سے چل رہا تھا تو ڈاک کا جو نظام تھا وہ بہت ایکٹیو تھا، متحرک تھا، گھر گھر تک اس کی پہنچ تھی۔ اب یہ ہے کہ وہ ڈاک کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے تو ڈاک سے بہت کم چیزیں جاتی ہیں، تو ان کے اندر بھی پھر وہ آ گئی ہے سہولت پسندی کہ اب وہ ایک پرچہ ہے اس کو لے کے ایک محلے میں پہنچانا ہے، گاؤں میں پہنچانا ہے، کہاں جائیں گے پہنچانے ہی بیچ کے جو ہے وہ کیا نام ہے ٹافی وافی کھا لیتے ہیں، بچے کھا لیں گے کریے بدگمانی کی بات ہے یہ نہیں، لیکن یہ کہ وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، پرچے عام طور سے سادہ ڈاک کے ذریعے سے پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ اگر آن لائن شمارہ موجود ہے تو آپ پھر اس کا انتظار نہیں کریں گے پرچہ پہنچا نہیں پہنچا، پتہ چلا آپ جس علاقے میں ہو آپ اکیلے خریدار ہیں، پرچہ نہیں پہنچا تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو اس مہینے کا آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ آن لائن جائیں اور اس کو پڑھ لیں پورا۔ جو ڈیجیٹل میڈیا پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کم قیمت پہ مل جاتی ہیں، پرنٹ میڈیا میں ظاہر ہے کہ وہ پرنٹ چیزیں جو مہنگی ہوتی ہیں، بسا اوقات ایک ایک کتاب جو ہے وہ کئی ہزار روپے کی ہوتی ہے اور اس کی ضرورت آپ کو کبھی کبھی پیش آتی ہے، یہاں پر آپ کو ملتی ہے، اس بات آپ لوگوں نے بتائی ہے۔ پھر ایک مسئلہ جو ہے وہ حفاظت کا بھی ہے۔ آپ کے پاس رسالہ پہنچا، آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو رکھا یا کوئی لے گیا، اب آپ اس کو دوبارہ اس میں کوئی چیز دیکھنی ہے، دوبارہ پڑھنا ہے، کوئی تلاش کرنا ہے، تو وہ آپ کے پاس محفوظ نہیں رہتا۔ اور اب جو ہے گھروں میں الماری لائبریری بنانے اور اس کے لیے جگہ بنانا، یہ ساری چیزیں اور لوگوں کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ڈیجیٹل میں یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس محفوظ ہے، آپ جب چاہیں اس کو دوبارہ جا کے دیکھ لیں سسٹم میں۔ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل کے ساتھ جو پلس پوائنٹ ہے، جو پرنٹ میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ نوٹ تیار کرنے کی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جو رسالہ ہے اگر آپ اس پر لکھیں گے، کتاب ہے اس پر لکھیں گے، اس میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی اور پھر لکھنا یہ پسندیدہ بھی نہیں مانا جاتا، خاص طور سے اگر آپ نے کسی سے مستعار کتاب لی ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اس پر تو بالکل نہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو ڈیجیٹل وہ ہے فارم جو ہے تو اس میں تو نوٹس بنانے کی اور نوٹس کو محفوظ کرنے کی اور اس کو پھر مینیج کرنے کی بہت زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے، تو آپ جو اپنے زندگی بھر کے نوٹس جو ہیں وہ ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، ان کو مینیج کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ بات رسائی کی بھی ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے بتایا کہ پہلے لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا تھا پہنچنا۔ علامہ شبلی کو سیرت النبی لکھنا تھی تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ترکی کا سفر کیا، وہاں کے کتب خانے میں کچھ کتابیں ان کو ملی، وہ پڑھ کے پھر وہ نوٹس لے کے آئے اور کچھ کتابیں ان کو وہاں بھی نہیں ملی۔ اب یہ ہے کہ آپ کی رسائی میں ساری چیزیں، خود جو آپ کا رفیق منزل ہے تو اگر آپ پورا اس کو آرکائیو کر دیتے ہیں تو وہ پچھلے کئی سال کے جو آپ جب چاہیں جو شمارہ چاہیں آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے رسائی میں یہ بھی بات ہے کہ جو اس کے حق میں ایک پلس پوائنٹ ہے ڈیجیٹل کے حق میں کہ فرض کیجئے کہ آپ ہندوستان کے باہر ہیں، ہے نا، تو اب پرچہ پہنچنا آپ کے لیے پہنچانا آپ تک یہ بہت مشکل ہے۔ بہت سے ملکوں میں تو اس طرح کے دینی رسالوں پر پابندی بھی ہے، تو اس میں آپ کسی بھی ملک میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ بہت آسانی سے پابندی سے رفیق منزل پڑھ سکتے ہیں ہر مہینے۔ دستیابی کا بھی ہے اسی کے حوالے کی وہ یعنی ہر چیز پہلے جو دستیاب نہیں تھی وہ اب دستیاب ہے، جس کی طرف آپ لوگوں نے اشارہ کیا۔ تو یہ پرنٹ میڈیا کے مسائل ہے نا کہ ہر چیز ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتی، ہر چیز کی طرف رسائی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مانوس نہیں ہونے کا ہے، کہ بہت سے لوگ جو مانوس نہیں ہیں، اور جب مانوس نہیں ہے تو پھر وہ ہوتے ہوتے وقت تو لگے گا،
اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو مانوس ہی نہیں ہو پاتے ہیں، مطلب یہ کہ ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ پورا اتنا بڑا شفٹ لیں گے۔ دوسری بات جو آپ لوگوں نے بھی ذکر کی وہ یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا میں یہ مطلب یہ کہ جو رسالہ آپ کے سامنے رکھا ہوا آپ کی میز پہ تو وہ خود آپ کو بلا رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، آپ جاتے ہیں اس کو پڑھیں، لیکن جو چیزیں اس میں ہیں ڈیجیٹل ہیں تو اس میں تو آپ کو خود وہاں یاد کر کے پہنچنا پڑے گا، بھائی مہینہ شروع ہو گیا ہے، 5 تاریخ کو جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے رسالہ، تو چلو اب چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ آیا کہ نہیں آیا۔ 1 دن 2 دن دیر ہو گئی تو پھر آپ کے ذہن سے نکل گیا، پھر کئی دن کے بعد خیال آیا تو پھر آپ جو ہے جا کے اس میں تلاش کریں۔ یہاں پر یہ ہے کہ رسالہ آپ کے گھر آ گیا، آپ کو بلا رہا ہے کہ آئیے مطالعہ کیجیے، تو اس میں جو ہے خود متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ اور پھر جو خلل اندازیوں کی بات کہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا جو ہے وہ جب سیریس مطالعے میں جتنا وہ خلل انداز ہوتا ہے تو اس میں جو بات آپ لوگوں نے کہی ہے وہ بہت اہم ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جب تک اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا جب تک مطلب ہم کبھی اس کو مینیج نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مطلب اگر آپ دیکھیں مطلب مقدار کے لحاظ سے تو آدمی صبح سے شام تک بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہے وہ۔ جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں، کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں، وہ بھی اتنا نہیں پڑھتے ہیں جتنا وہ بغیر شوق کے پڑھ لیتا ہے نا، صبح سے شام تک۔ لیکن یہ جو پڑھتا ہے اس میں 2 مسئلے ہوتے ہیں، ایک تو یہ غیر سنجیدہ مطالعہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے آپ کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی ترقی ہو اور آپ کا علمی اساس میں کچھ مضبوطی آئے، پختگی آئے، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غیر معتبر معلومات جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پاس پہنچتی ہیں اور آپ جو ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پورا آپ کا جو یعنی اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جو پورا ذہنی ثقافت جو بنی ہے، ذہنی سانچہ بنا ہے، وہ پورا مطلب اس میں پورا غیر معتبر مسئلہ شامل ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا وہ ہے مطلب مسئلہ ہے، چیلنج ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر معتبر جو معلومات کا جو سیلاب روزانہ صبح میں بہتا ہے اور شام تک ہمارے سامنے بہتا رہتا ہے ہمارے موبائل میں، اسکرین پر، تو اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا کر معتبر اس کی طرف لے کے آئیں۔ تو اس میں جیسا کہ بتایا ہمارے یاسر صاحب نے کہ بجائے اس کے کہ آپ مطالعہ کریں واٹس ایپ اور فیس بک پر اس کے بجائے جو ہے جو معتبر مقامات ہیں ڈیجیٹل ہی میں جو معتبر مقامات ہیں وہاں جا کر معتبر مطالعہ کریں، سنجیدہ مطالعہ کریں۔ ایک جو بات آپ حضرات کی طرف سے آئی ہے وہ ہے ڈیجیٹل سرچ کی بات جو ہے نا کہ آپ کے لیے تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تو یہ بات بہت صحیح ہے کہ آپ کو فوری آپ تلاش کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے کوئی بات آئی آپ فوراً اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے جو ڈھونڈ لیں گے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے۔ حدیث آپ کے سامنے آئی ہے، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، آپ کو اسی وقت معلوم ہو جائے گا، کہاں یہ حدیث آئی ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، یہ بات کس نے کہی ہے، یہ شعر کس طرح کا ہے، سب چیزیں آپ کو اسی وقت معلوم ہو جائیں گی۔ پھر جو ڈیجیٹل سرچ ہے وہ بہت مطلب وسیع ترین ہے کہ آپ کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک انگلی کے اشارے سے آپ بہت وسیع ترین تحقیق کر سکتے ہیں اسی وقت بیٹھ کے۔ اور پھر یہ جو ڈیجیٹل سرچ ہے یہ بھی یعنی یہ ہمیں کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ ایک غیر معتبر دنیا ہے، بلکہ یہ اتنی ہی معتبر ہے جتنی کہ فزیکل ہے۔ اعتباریت کے تعلق سے اب کوئی فرق نہیں رہ گیا، وہی کتاب جو آپ کے پاس چھپی ہوئی ہے وہی کتاب جو ہے PDF کی صورت میں وہاں پر موجود ہے، وہی ایڈیشن وہی چیز ہے نا، اور بلکہ آپ کے پاس جو ہوگا وہ تو ایک ایڈیشن ہوگا اور وہاں پر تو کئی ایڈیشن آپ کو مل جائیں گے جس میں کہ آپ موازنہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک معتبر مطالعے کی بات ہے تو وہاں پر جسی رفیق منزل ہے آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچتا ہے، PDF پہنچے یہ پہنچے دونوں ایک یکساں ہے، مطلب کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بات اوریجنلٹی کی جو آئی ہے نا کہ جو ہمارے پاس مطبوعات جو ہوتی ہیں وہ اوریجنل ہوتی ہیں اور جو ڈیجیٹل بکس ہوتی ہیں وہ اوریجنل نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے نا۔ صحیح بات یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ایک اس کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اب جو ہے آپ اوریجنل
ریسورسز جو ہے یا ریفرنسز جو ہے وہ آپ کو سب مہیا ہے وہاں پر، بس آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے اوریجنل اور غیر معتبر کا، ہے نا. تو پھر آپ جو ہے وہ اس پہلو سے، یعنی یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں ڈیجیٹل کے خلاف کہ اس میں مطلب اوریجنل نہیں ہے یا معتبر نہیں ہے وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہے صحیح نہیں ہے نا. کیونکہ اب ڈیجیٹل کی دنیا پہلے کے مقابلے میں اب بہت بڑی ہو گئی. جو عربی کا جو بہت بڑی لائبریری ہے، ڈیجیٹل لائبریری مکتبۃ الشاملہ، تو جب شروع ہوئی تھی اس وقت جو ہے اس میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں اور اس سے حوالہ دینے کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن اب جو اس کی نئی شکل بن گئی ہے اس میں کیونکہ اس میں باقاعدہ مطلب صراحت کر دی گئی ہے کہ بالکل جو ہے وہ مطبوعات کے بالکل مطابق ہے، تو اب اس صراحت کے بعد جو ہے وہ اس سے استفادہ لوگ کرتے ہیں بہت آرام سے، کیونکہ وہ تو بالکل وہی اسی جیسے کہ مطبوعات ہیں. ایک چیز اور ہے ڈیجیٹل کے حوالے سے، وہ یہ کہ ڈیجیٹل میں ایک جو علمی رابطہ ہے، نیٹ ورکنگ ہے، کہ آپ بڑے پیمانے پر جو ہے کسی موضوع پر لوگوں سے رابطہ کر لیتے ہیں اور ایک ہی موضوع پر بہت سارے کام کرنے والے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر اس کے اوپر تبادلہ خیال آپ بڑے وسیع پیمانے پہ کر سکتے ہیں. یہ سہولت بھی بہت اہم ہے. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے مضمون لکھا ہے تو اس مضمون کو کہاں تک پہنچا اور اس میں کیا رد عمل تھا اس کا، یہ سب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. ایک جو بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہیے اپنے قارئین کو، وہ ہے ڈیجیٹل میں ترجمے کی سہولت، ہے نا. کہ ایک کتاب ہے وہ فرینچ میں ہے، ترکی زبان میں ہے، چینی زبان میں ہے، آپ نہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم کتاب ہے، تو وہ جو ہے جو انتظامات ہیں ٹیکنالوجی کے وہ آپ کو ترجمہ کر کے دے دیں گے. جس حصے کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس حصے کا ترجمہ آپ کے پاس آ جائے گا. تو یہ بھی بڑی سہولت ہے. جس کو میرے کہنے مطلب یہ ہے کہ جو اب جو یعنی اب اگر آج سے 15 سال پہلے ہم ڈیجیٹل پر بات کرتے تو ہماری گفتگو بالکل شاید دوسری ہوتی. لیکن اب جو ہے ڈیجیٹل نے جتنا زیادہ ترقی کر لی ہے، جتنا زیادہ اس میں سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو جتنا زیادہ معتبر بنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب کوشش ہے وہ، تو اس کے بعد اب اس میں فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے نا. مطبوعات اور جو وہ ہیں ڈیجیٹل جو اس کے درمیان فرق کرنے کی اب کوئی وجہ نہیں بچی ہے، بلکہ یہ ہے کہ مطالعے کا شوق پیدا کیا جائے، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، اور اس شوق کو کی جتنی بھی اچھی راہیں ہوں، ہے نا، جو کہ مقصد کو پورا کرتی ہوں، اور وہ مطالعے کا مقصد جو ہے وہ شخصیت کی تعمیر اور اس کی ترقی، اس کا ارتقاء ہونا چاہیے. اور اس میں جہاں جہاں سے سہولت ملے اور جہاں جہاں سے سہارا ملے اس کو بلا تکلف حاصل کرنا چاہیے. تو بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی گفتگو سن کے مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا اور بہت لطف اندوز ہوا. اور امید ہے کہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ ہمارے سامعین کے لیے اور رفیق منزل کے قارئین کے لیے اور دیگر تمام لوگوں کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگا. شکریہ.